صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں اور بزرگوں، آج جمعہ کا دن ہے اور اتفاق ہے کہ آج 12 ربیع الاول بھی ہے، جسے عام طور سے لوگ یوم ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، پیدائش کا دن ہے۔ مگر اس میں ایک اور چیز جو ہے اس سے لوگ ناواقف ہیں یا ان کو ناواقف رکھا جاتا ہے، وہ ہے کہ آج ہی کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وفات کا دن ہے آج۔ اسی لیے آج سے 25-50 سال پہلے جو کیلنڈر ہوتا تھا، جو جنتری ہوتی تھی، اس میں 12 تاریخ کو 12 وفات لکھا رہتا تھا۔ ابھی کچھ لوگوں نے بڑی چالاکی سے 12 وفات کو ہٹا کر اپنی بنائی ہوئی عید، مصنوعی عید میلاد النبی کے لکھ دیا، اور آج اسی کا چرچا ہے، ہر جگہ اسی کا جھنڈا ہے، ہر جگہ اسی کا شہرہ ہے۔ مگر سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی بھی مولوی کو، مولانا کو، صوفی کو، خانقاہی کو عید کا دن مقرر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور نہ اس کے اندر اس کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی اپنے سے کسی بھی بڑے سے بڑے دن کو عید قرار نہیں دے سکتا، اور اگر عید قرار دے گا تو یہ ظلم ہوگا شریعت پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت ہوگی۔ آپ نے عید نہیں بولا اس دن کو، اور نہ فرمایا کہ تم لوگ میری پیدائش کے دن عید منایا کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو جہاں شریعت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیا گیا ہے، استنجا کے مسائل بتائے گئے ہیں، کیسے پانی لینا ہے، کیسے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو اس طرح کے مسائل تو شریعت میں بتائے گئے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ کہ کسی دن ہم کو عید منانا ہے، تو شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کسی نے منایا بھی نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آج سے 50-60 سال پہلے یہ لفظ ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ عید میلاد النبی کیا ہوتا ہے۔ میلاد النبی جانتے تھے، میلاد شریف، میلاد النبی، جلسہ سیرت، سیرت النبی، یہ سب ہم لوگ جانتے تھے اور لکھتے پڑھتے بھی تھے۔ مگر تھوڑے دن سے ادھر دیکھ رہے ہیں، 50-60 سال کی مدت ہونے جا رہی ہے کہ اب وہ 12 وفات کا نام ہٹا کر اس کی جگہ پر یوم عید میلاد النبی لکھا جا رہا ہے، جو ہر طرح سے غلط ہے، اس لیے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کہیں کسی نے عید نہیں منایا۔ خود جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جن کو وہ اپنا بڑا مانتے ہیں، جن کو وہ اپنا امام کہتے ہیں، حالانکہ 4 امام ہو چکے ہیں،
5ویں امام کی ضرورت نہیں ہے، مگر انہوں نے ایک 5واں امام بھی کھڑا کر دیا ہے، اور وہ ہے امام احمد رضا۔ 4 تو امام تھے ہی تھے، مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، فقہ کے 4 امام تھے۔ انہوں نے ان 4 اماموں میں سے اپنے ایک اور امام کا اضافہ کیا، جو کہ بالکل غیر ضروری ہے، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ لکھا ہے قرآن کا، ان کے ترجمہ لکھنے سے پہلے 10-15 قرآن کا ترجمہ موجود تھا، لوگوں نے لکھا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور بھی بہت سارے لوگوں نے ترجمہ قرآن لکھا ہے، ترجمہ کیا ہے، تو اب ایک الگ سے ترجمہ کی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ ترجمہ لکھا گیا اس میں اپنے عقائد کا اظہار کرنے کے لیے۔ اب جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن میں ہے، سورہ مریم کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس کا ترجمہ تو یہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، جن کا ترجمہ موضح القرآن ہے، اور قرآن کے کنارے پہ حاشیہ میں انہی کا ترجمہ شائع ہوتا ہے اکثر، موضح القرآن، شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ، تو ان کے ترجمہ میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ بہت مختصر ترجمہ کرتے ہیں مولانا، اور بہت سولیٹ، بہت مضبوط ان کی بات ہوتی ہے، تو انہوں نے سارے ترجمہ سے ہٹ کر میں تم جیسا بشر ہوں ترجمہ کیا۔ مگر خان صاحب نے کیا ترجمہ کیا؟ تم فرماؤ، قل، تم فرماؤ میں بظاہر تمہاری طرح بشر ہوں، میں بظاہر، یہ بظاہر کا لفظ کہاں سے لائے؟ آیت میں تو نہیں ہے کوئی ایسا جملہ کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کا ترجمہ بظاہر ہے، مگر چونکہ ان کو اپنا عقیدہ اس میں شامل کرنا تھا، اس لیے انہوں نے قرآن کے ترجمہ میں تحریف کی۔ اس کا ترجمہ سیدھا یہی ہے کہ تم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو اب وہ اس میں اپنا لگایا انہوں نے کہ تم کہہ دو بظاہر میں تمہارے جیسا، معنی بدل گیا نا، بظاہر سے بہت بات نکل گئی کہ دیکھنے میں تو کچھ اور ہیں مگر ہے کچھ اور۔ ترجمہ کا مطلب یہی نکلتا ہے، میں بظاہر تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کو اپنے مسلک کا اظہار کرنا تھا، اور جگہ جگہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ پورا ترجمہ آپ پڑھ جائیے کنز الایمان، اس میں جگہ جگہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ قرآن میں لکھا کچھ ہے اور ترجمہ کچھ اور کیا ہے اپنی طرف سے اضافہ کر کے، تاکہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ ظاہر ہو جائے اور یہ کہہ سکیں کہ بھائی قرآن میں یہ ہے۔ مگر عید میلاد النبی کے لیے انہوں نے کوئی ایسی آیت منتخب نہیں کی کہ جس سے پتہ چلے کہ آج کے دن عید منانا ہے۔ ایک آیت ہے
جس کو بہت زور شور سے یہ لوگ ہر جگہ پڑھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں، سناتے ہیں. کون سی آیت ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، لہذا اس کے فضل پر اور رحمت پر خوش ہو جاؤ. یہ مومنوں سے کہہ رہا ہے اللہ پاک. وہ مومن جو حالات کے مارے تھے اور غم کے مارے تھے اور بہت انہوں نے غم اٹھایا تھا، ان کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے تم پر، گھبراؤ نہیں بلکہ اس پر خوش ہو جاؤ. قرآن نے کہا خوش ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو خوش ہو جاؤ کا مطلب یہ جو کچھ آج ہم لوگ کر رہے ہیں وہی ہے ترجمہ اس کا. جھنڈا لگاؤ، ڈنڈا لگاؤ، نعرہ کرو، باہر نکلو، جلوس کرو، ڈی جے بجاؤ، عورتوں کو نچاؤ، مردوں کو اچھلاؤ، یہ فلیفرحوا کا ترجمہ ہے. خوش ہو جاؤ کا مطلب دیکھیے دو چیز ہے، یہی سے دھوکہ ہوتا ہے آدمی کو. ایک ہوتا ہے خوش ہونا اور ایک ہوتا ہے خوشی منانا. میں محرم میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ غم کا ہونا جائز ہے، غم کا کرنا جائز نہیں. دونوں میں فرق ہے. غم ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو روک نہیں سکتا. آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، اس کو کوئی روک سکتا نہیں. اسلام نے اس پر بھی پابندی نہیں لگائی. اللہ کے رسول اپنے بچے کو دفن کرنے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بہت بچپن میں انتقال کر گئے، 1.5-2 سال کی عمر میں. تو حضور جب ان کو دفن کر رہے تھے تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے آپ. اس طرح کے بہت سارے موقعوں پر حضور کا رونا ثابت ہے، ثابت ہے. تو یہاں بھی جب رونے لگے تو بعض صحابہ میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ کیا مطلب تھا ان کے پوچھنے کا؟ کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کو تو اس پر رونا نہیں چاہیے تھا، آپ تو ہم لوگوں کو سمجھاتے، ہم لوگ رو رہے ہیں تو ہم لوگوں کو منع کرتے رونے کے لیے، تو آپ تو خود رو رہے ہیں. انت تبکی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور نے اس کا جواب بہت مختصر دیا اور کہا کہ عبد الرحمن بن عوف تمہارا رونا اور میرے رونے میں فرق ہے، میرے رونے میں فرق ہے. اللہ عز و جل نے مجھے ایک نعمت دی تھی، آج وہ نعمت انہوں نے واپس لے لی، تو میں اس کے بچھڑنے کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، اور یہ فطری ہے، نیچرلی ہے. فرمایا کہ یہ تو قدرتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہاں حضور کے الفاظ بھی نقل کیے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العین تدمع والقلب یحزن، بے شک آنکھ رو رہی ہے اور دل غمگین ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے بہت غمگین ہیں. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اور آگے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، بے شک آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہوتا ہے. آگے فرمایا ولا نقول الا ما يرضى ربنا،
میں اپنے رب کے مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کہتا. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ کیوں واپس لے لیا. بہت سی جگہوں پر رونے پیٹنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. بچہ مر گیا تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے عورتیں کہتی ہیں کہ یا اللہ میرے ہی بچے کو اٹھانا تھا, اسی کو لے جانا تھا, اور کوئی نہیں ملا آپ کو. یہ اعتراض ہے خدا کی مرضی پر, اس کی رضا مندی پر یہ اعتراض ہے کہ آپ نے کیوں میرے بچے کو اٹھا لیا اور اس کو موت دے دی. عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں گھروں میں, اس کو روکنا چاہیے, سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ مت بولو کہ کیوں ایسا ہوا, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اور یہی بات رسول اللہ نے فرمائی, وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا, ہمارے رب نے جو کچھ چاہا ہم اس کے خلاف نہیں بولتے کہ کیوں ایسا کیا, یہ اس کی مرضی ہے. تو جس طرح غم خاموشی سے بھی منایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے چیخنے چلانے رونے پیٹنے گال پھاڑنے بال نوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا, اور صرف منع ہی نہیں بلکہ حضرت جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے جس وقت رو رہے تھے, خبر آئی تھی جنگ کے میدان سے کہ جعفر شہید کر دیے گئے, اور ان کے ساتھ 2 سپہ سالار اور تھے, ان کو بھی قتل کر دیا گیا. تیسرے نمبر پر تھے حضرت جعفر. حضور کو ساری رپورٹ میدان جنگ کی ملتی رہی. فرشتوں کے ذریعے سے حضور کو معلوم ہوتا رہا کہ اب جابر شہید ہو گئے, اب ابو عبیدہ شہید ہو گئے, اور اس طرح کے اور بھی نام ہیں اس میں جو ایک کے بعد ایک سپہ سالار بنے اور ان کو شہید کیا گیا. حضرت جعفر کی شہادت سب سے دردناک, سب سے دردناک. جس ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے تھے, علم, اس کو علم کہتے ہیں. علم کے معنی جھنڈا, علم کے معنی تعزیہ نہیں. یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے, آج علم نکلے گا. علم نکلے گا مطلب جھنڈا نکلے گا, اس سے مراد تعزیہ نہیں ہے. ہم لوگ پہلے بچپن میں یہی سمجھتے تھے کہ علم جو ہے تعزیے کو کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. علم جھنڈے کو کہتے ہیں. تو حضرت جعفر کے ہاتھ میں جو اسلام کا علم تھا اس کو کسی کافر نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی کاٹ دیا, جھنڈا نیچے گر گیا. انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا, ہاتھ کے گرنے سے پہلے اٹھا لیا اس جھنڈے کو, بائیں ہاتھ سے اٹھا لیا. جو کافر دیکھ رہا تھا آس پاس سے, اس نے حضرت جعفر کے بائیں کندھے پہ تلوار ماری اور بائیں ہاتھ بھی کاٹ لیا. جھنڈا پھر نیچے گر گیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے سے اتر کر دانتوں سے اپنے پنجوں سے جھنڈا کو اٹھا لیا, دانتوں سے پکڑا اور اٹھا لیا. یہ روایتوں میں موجود ہے. اور اسی قسم کی روایتیں کربلا کی کہانی لکھنے والوں نے حضرت عباس علمدار کے ساتھ جوڑ دیا. اس میں وہاں سے اٹھا کر یہاں جوڑ دیا, حالانکہ یہ واقعہ حضرت جعفر کا ہے. دونوں ہاتھ کٹ گئے, اسلام کا جھنڈا گر گیا, لیکن اس کو انہوں نے دانتوں سے پکڑے رکھا. مدینے میں یہ خبر پہنچی, سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہوا
کہ جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے گئے اور اسلامی عالم اس کے ہاتھ سے گر گیا جس کو اس نے دانتوں سے اٹھایا۔ اب یہ خبر ہوتے ہوتے ان کے گھر والوں تک پہنچی، بیوی، بچے، بیٹیاں، ان لوگوں تک پہنچی کہ ابا کا دونوں ہاتھ کٹ گیا، جنگ میں شہید بھی ہو گئے اور دونوں ہاتھ بھی گئے۔ تو رونا اور بڑھ گیا ان کا، ان کے غم میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے منع کیا کہ جعفر کے گھر والوں کو بولو کہ روئیں چلائیں نہیں۔ جعفر کو اللہ نے ان دو ہاتھوں کی جگہ پر دو بازو دے دیے ہیں اور جنت میں وہ ان بازوؤں کے ذریعے اڑ رہے ہیں۔ سمجھا دو ان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بیوی کو کہ جعفر کے ہاتھ کٹے تو کیا ہوا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت کا پر عطا کر دیا دونوں، اور وہ دونوں پروں سے کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ دیکھیے کیسی شہادت ہے یہ، اور اس پر رونا، اس رونے والوں کو منع کرنا۔ حضور نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، مت رو۔ ایک دفعہ منع کیا، دو دفعہ منع کیا، لیکن پھر آواز آنے لگی گھر سے رونے کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ جعفر کے گھر والوں کے منہ میں مٹی جھونک دو۔ اس جملے کو یاد رکھنا کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، میرا جملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ جب ان کا رونا بند نہیں ہوا تو کہا کہ جاؤ ان کے منہ میں، جعفر کے گھر والوں کے منہ میں مٹی جھونک دو۔ معلوم یہ ہوا کہ کتنا منع ہے چلا کے آواز سے رونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے۔ آپ کی زندگی کے حالات کو معلوم کرو۔ ربیع الاول بیان تو ہوتا ہے بہت، لوگ بیان کرتے ہیں سیرت کا، مگر سیرت کو بتاتے نہیں ہیں کہ سیرت کیا تھی آپ کی۔ رونے کی سیرت، ہنسنے کی سیرت۔ کبھی زندگی میں کہا مار کے نہیں ہنسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کا حلق کبھی کسی کو نظر نہیں آیا۔ نظر آیا تو کیا آیا؟ دانت کبھی کبھی نظر آ جاتے تھے، اور آپ کی ہنسی کیا تھی؟ صرف مسکرانا۔ کوئی بھی ہنسی کی بات ہوتی تھی تو آپ ٹھٹھاکا مار کے، جیسے ہم لوگ ہنستے ہیں ہاں ہاں ہاں، بہت زور سے آواز نکالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، رسول کی سنت یہ ہے کہ ان کی ہنسی میں آواز نہیں تھی، ان کی ہنسی بس صرف مسکراہٹ، اور اس سے اگر آگے بڑھا تو ہونٹ کھل گئے، دانت دکھائی دیے۔ یہ سب سے آخری ہنسی تھی جس میں آپ کے ہونٹ کھل جاتے تھے اور دانت ظاہر ہو جاتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، واقعہ ہوا ہے، وہ سب واقعات کتابوں میں ہیں، ابھی اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن حضور کی ہنسی اور حضور کا رونا، رونا اس طرح سے روتے تھے کہ سینے سے پھک پھک کی آواز آتی تھی، جیسے اندر اندر گھٹ کے کوئی روتا ہے، اس طرح سے حضور نمازوں میں بھی روتے تھے، تہجد میں روتے تھے، لیکن ان کے رونے میں آواز نہیں تھی، وہ رونا دل سے تھا۔ حضور کا دل روتا تھا، آنسو گرتے تھے۔ آنسو کو تو روکا نہیں جا سکتا ہے، یہ تو خود بخود ایک فطری چیز ہے آنسو کا گرنا۔ ہم ابھی آپ کو بیٹھے بیٹھے بولیں کہ آنسو گراؤ تو گرائے گا؟ گرا سکے گا کوئی؟ وہ تو جب تک آنسو گرنے کی بات نہیں سامنے آئے گی اس وقت تک آنسو نہیں نکلے گا۔ یا تو مار پڑے تب آنسو نکلے گا، ڈنڈا لگے تب آنسو نکلے گا، یا کوئی ایسی غم کی بات ہو تب آنسو نکلے گا،
بیٹھے بیٹھے آنسو نہیں نکل سکتا. یہ قدرتی چیز ہے, فطرتی چیز ہے, اندر سے آتا ہے, اور اس کا موقع ہوتا ہے تب آتا ہے, بے موقع نہیں آتا, بیٹھے بیٹھے نہیں آتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, رونے کی بھی ایک حد ہے, ہنسنے کی بھی ایک حد ہے. اللہ کے رسول ہنستے تھے, لیکن آپ کی ہنسی صرف مسکراہٹ تھی. ہنسی مذاق بھی کرتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہاپ بنے بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی کسی کو دیکھ کے ہنسنا نہیں, مسکرانا نہیں, کسی سے کوئی بات چیت نہیں, ایسا بھی نہیں تھا. بہت روب تھا آپ کا, مگر جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو کبھی اس سے بات کرتے تھے, کبھی اس سے اس کا خیریت پوچھتے تھے, اس کے حالات پوچھتے تھے. کسی موقع پہ ہنستے بھی تھے اور کسی موقع پر آپ کے آنکھ میں آنسو بھی آ جاتے تھے. ایسا اخلاق تھا آپ کا, بہت بلند اخلاق. تو اگر آدمی صرف حضور کے سیرت کے ایک پہلو پہ غور کر لے تو اس کو بہت ساری باتیں اس میں سے سمجھ میں آ جاتی. ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے. ایک عورت آئی بوڑھی, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے جنت کی دعا کر دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اب تو وہ رونے لگی ادھر جا کر کہ جا, ہم تو آئے تھے دعا کرانے, مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں جائے گی ہی نہیں. پھر بلایا اس کو, کہا کہ ادھر آؤ. ارے بابا بوڑھی نہیں, اللہ تم کو جوان کر کے بھیجے گا جنت میں, اس لیے ہم نے کہا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے. تم جاؤ گی جنت میں لیکن جوان ہو کر جاؤ, اللہ تمہیں جوان کر دے گا. اسی طرح ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے, اونٹ کی ضرورت ہے سفر کے لیے اور دوسری جگہوں جانے آنے کی. حضور نے فرمایا اس کو کہ میں تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. اب وہ تو سٹپٹا گیا کہ بھئی بچہ لے کے کیا کریں گے, بچہ نہ سواری کے قابل ہے, نہ دودھ کے قابل ہے, نہ کچھ ہے, بچہ لے کے ہم کریں گے کیا. حضور نے دیکھا کہ جب وہ تشویش میں پڑ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ارے بھائی ہر اونٹ تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے, میں تجھ کو جو اونٹ دوں گا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا, اس طرح سے ہنسی تفریح مزاح کرتے رہتے تھے اللہ کے رسول. اور بچوں سے تو بہت زیادہ, بچوں کے لیے تو آپ گھوڑا بن جاتے تھے. تمہارے بچے تم پر گھوڑا بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہم کو نہیں معلوم, ہم نے تو اپنے بچوں کو گھوڑا بنایا, بٹھایا گھوڑا بن کر. اللہ کے رسول گھوڑا بن جاتے تھے کہ سب بیٹھ جائیں کندھے پر, حسن بیٹھ جائیں, حسین بیٹھ جائیں, امامہ بیٹھ جائیں, یہ جتنے نواسے اور نوازیاں یہ حضور کے کندھے پہ چڑھ جاتی تھی, حضور ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے. دیکھو تکبر کا کہیں نام و نشان ہے. اکڑو بیٹھ کے کھانا کھانا, ہم میں سے کتنے لوگ اکڑو بیٹھ کے کھاتے ہیں. ہمارے لیے چادر بچھتا ہے, چٹائی بچھتی ہے, یہ مسرت بچھائی جاتی ہے, دسترخوان لگایا جاتا ہے, تب جا کے ہم بیٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں. مگر اللہ کے رسول آپ کے کھانا کھانے کی جو عادت تھی اکڑو بیٹھ جاتے تھے. ایک صحابی نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو اس طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح کوئی غلام کھاتا ہے, جس طرح کوئی غلام بیٹھ کے کھاتا ہے, نوکر چاکر گھر کا, اور جس طرح سے وہ کہیں پہ بیٹھ کے اکڑو اور کھانا کھاتا ہے, آپ تو اس طرح کھانا کھاتے ہیں. جواب کیا دیا معلوم ہے؟ جواب دیا
کہ میں اللہ کا سب سے بڑا غلام ہوں، مجھ سے بڑھ کے غلام کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، مجھ سے بڑھ کر خدا کا غلام اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے اس طرح کھانے پر تم تعجب نہ کرو، میں غلام ہوں اپنے رب کا۔ کتنے مولانا، کتنے مولوی، کتنے پیر، کتنے بزرگ، کتنے صاحب سجادہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اکڑو بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اکڑو بیٹھ کے جو آدمی کھانا کھاتا ہے اس کی توند نہیں نکلتی ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ۔ پیٹ بڑا نہیں ہوتا ہے، درمیانی رہتا ہے، اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سب سبق دیا اپنی سیرت میں، اس لیے بالکل کھردرے نہیں تھے، سپاٹ نہیں تھے، کبھی ہنستے نہیں تھے، ایسا نہیں، کبھی کسی سے مذاق نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں۔ آپ ایک سادھارن اور ایک سیدھے سادے آدمی کی طرح زندگی گزارنے والے تھے۔ گھوڑے کی سواری بھی کرتے تھے، گھڑ دوڑ کراتے تھے۔ گھڑ دوڑ میں اس میں ہار اور جیت کا معاملہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈرل بھی کراتے تھے، ریسنگ بھی کراتے تھے۔ صحابہ کو ایک لائن سے کھڑا کر کے کہتے تھے کہ دوڑو، جو آگے نکل جائے گا اس کے لیے یہ انعام ہے۔ دوڑ لگاتے تھے، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ اماں عائشہ کا ہاتھ پکڑا آپ نے اور کہا کہ آؤ عائشہ دوڑیں، آؤ عائشہ دوڑیں۔ حضور دوڑے تو اماں عائشہ آگے نکل گئی اور حضور پیچھے رہ گئے۔ وہ آگے نکل گئی، دبلی پتلی چھچھیرا بدن تھا، حضور کا بدن ذرا بھاری تھا، عائشہ آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک دن پھر اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں، جب اس وقت کوئی وہاں نہیں تھا، عائشہ کا ہاتھ پکڑا، آؤ عائشہ دوڑے۔ اب جو آج دوڑے تو عائشہ پیچھے رہ گئی، حضور آگے بڑھ گئے۔ عائشہ کا بدن بھاری ہو گیا تھا اس وقت، اور حضور ذرا ہلکے ہو گئے تھے، حضور آگے نکل گئے۔ حضور نے کہا کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے، آج جو تم جیت گئی، تم ہار گئی اور میں جیت گیا، تو یہ اس دن کا بدلہ ہے جب تم جیتی تھی اور میں ہارا تھا۔ کیا محبت ہے، کیا انسانیت ہے، کس انسانیت کا مظاہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں مسلمانوں کو سکھایا اور بتایا۔ تیرنا جانتے تھے حضور، ہفتے میں کبھی کبھی جا کے تیرا کرتے تھے، تیراکی کرتے تھے۔ ہمارے لوگ تیراکی نہیں جانتے، ہم اپنے بچوں کو تیراکی نہیں سکھاتے ہیں۔ لڑکیوں کو مت سکھاؤ کیونکہ ان کو پھر بے پردہ ہونا پڑے گا، اور یہ قوم چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی بچیاں بھی ڈبکی لگائیں، اور ان کو بھی 6 سال کی عمر کی لڑکی کو بھی چڈی پہنا دی جائے۔ خبردار ایسا کام مت کرنا، چاہے وہ تیراکی سیکھے یا نہ سیکھے، اس کی شرم اور حیا کو غارت مت کرو۔ بیٹی والوں، یہ تم کو نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شرم و حیا کو اپنے ہاتھوں سے غارت مت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اگر آج وہ شرم نہیں کرے گی تو پھر کبھی نہیں کرے گی، وہ چڈی اس کی تم کبھی نہیں اتروا سکو گے۔ اس لیے جو اسکول والے، کالج والے ضد کرتے ہیں بچوں کو سوئمنگ کے لیے اور کہتے ہیں کہ یہ پہننا ہوگا وہ پہننا ہوگا،
بچوں کو تو پہنا دو ٹھیک ہے، لیکن بچیوں کو مت پہناؤ، ان کو اجازت مت دو سوئمنگ کی۔ تو تیرنا بھی سیکھا، سرکار دو عالم نے بچپن ہی میں سیکھا تھا۔ تو صحابہ کو بھی تلقین کرتے تھے کہ تیرنا سیکھو، تیرو، ضرورت ہے زندگی کی، کبھی ایسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ تیرنا سیکھنا، یہ سوئمنگ تمہارے کام آئے گا۔ حضور کے ایک دوست تھے دیہاتی، دیہات سے آتے تھے اور حضور کے لیے بہت سارا دیہات کا تحفہ تحائف لے کے آیا کرتے تھے، برابر ملنے آتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، زے سے ظاہر، زو سے نہیں، زوات سے نہیں، زے سے ظاہر، چھوٹی ہے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور فرماتے تھے کہ میں شہر میں ظاہر کا نمائندہ ہوں اور دیہات میں ظاہر میرا نمائندہ ہے، میرا نمائندہ ہے۔ ایک دن حضرت ظاہر بازار میں بیٹھے ہوئے اپنا سامان بیچ رہے تھے، اللہ کے رسول چپکے سے پیچھے سے آئے اور آپ کی آنکھ بند کر دی۔ حضرت ظاہر کی آنکھ پر اپنی ہتھیلی لگ دی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کون ہے بھائی، کون ہے، کس نے مجھے پکڑا ہے؟ تو حضور نے کوئی جواب نہیں دیا کہ میں ہوں، پکڑے رہے اسی طرح۔ اس کے بعد آپ نے پھر ان کو اپنی کمر سے پکڑا، ان کو کمر سے پکڑا اور پکڑ کر اٹھا لیا اور کہا کہ ہے کوئی جو اس غلام کو خریدے؟ اب حضرت ظاہر کی سمجھ میں آیا کہ یہ تو رسول اللہ ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہے۔ ظاہر اپنی پیٹھ کو سرکار دو عالم کے سینے سے دیر تک ملتے رہے، اپنے کو خوش نصیب سمجھ کر کہ میرا پیٹھ اور حضور کا سینہ مل گیا ہے، یہ موقع پھر کہاں ملے گا۔ ظاہر اپنے پیٹھ کو ملنے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو بالکل ناکارہ غلام ہوں، جو مجھے خریدے گا وہ پچھتائے گا، جو خریدے گا وہ پچھتائے گا۔ بہرحال حضور نے اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ مگر دیکھو یہ مذاق کا کیا جملہ ہے، دوست کو کہا کہ یہ غلام ہے، کون خریدے گا، آؤ، حالانکہ غلام نہیں تھے، مذاق کا نہ آپ نے فرمایا، اس لیے ہنسی مذاق میں اس طرح کی بات چلتی ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، رسول اس سے الگ نہیں ہے۔ رسول اللہ اس طرح سے اپنے ساتھیوں سے مزاح بھی فرماتے تھے، اور حالت جنگ میں حضور کا چہرہ بدل جاتا تھا، لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ ایک عادت تھی رسول اللہ کی، جب رسول جنگ کے لیے لوگوں میں اعلان کرتے تھے کہ چلو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، جی حکمت کے نبی تھے نا، حکمت سے دنیا میں آئے تھے، حکمت آپ نے دنیا کو سکھائی ہے، تو کبھی نہیں بتاتے تھے کہ فوج کو کہاں جانا ہے، کس طرف نکلنا ہے، کس سے لڑنا ہے، بس کہتے تھے چلو انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، نکلو ہلکے ہو یا بھاری، اللہ کے راستے میں نکلو، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ اس سے انتشار ہو جاتا لوگوں میں۔
لوگوں میں انتشار ہو جاتا کہ کہاں جانا ہے، کتنے دیر میں پہنچیں گے، کتنا لمبا سفر ہوگا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جنگی حکمت کے طور پر اللہ کے رسول کسی کو بتاتے نہیں تھے. بہرحال زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر آپ کی ہدایت موجود نہ ہو. وضو کیسے کریں گے، حضور کی ہدایت موجود ہے. نماز کیسے پڑھیں گے، حضور کی ہدایت موجود ہے. رکوع کیسے کریں گے، موجود ہے. سجدہ کیسے کریں گے، موجود ہے. یہ سب آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا دیا اور بتا دیا. صحابہ اکرام نے اس کو نوٹ کیا اور اس کی حدیث بنی. وہ حدیث ہم لوگوں تک آج پہنچی اور ہم لوگ الحمدللہ انہی احادیث پہ عمل کر رہے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھایا اور بتایا. اسی کے مطابق نماز پڑھو. اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. بڑی مسجد میں ایک دفعہ میں نماز پڑھا نہیں رہا تھا. پڑھایا 11 سال وہاں ناخدا مسجد میں بھی میں نے 11 سال امامت کی ہے الحمدللہ. اور لوگ سمجھتے تھے کہ مصر سے قاری آئے. میں جب قرأت کرتا تھا جمعہ کے دن تو ایک لمبی بھیڑ لگ جاتی تھی مصافحہ کرنے کے لیے. بہت لوگ پریشان ہو جاتا تھا مصافحہ کرتے کرتے. اور آپس میں لوگوں کو ہم نے گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ بھائی یہ تو امام لگتا ہے کہ مصر سے لائے گئے ہیں نا. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس وقت میری آواز اسی طرح سے بنائی تھی اور اسی طرح کی قرأت میں کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا. تو بتانا یہ ہے کہ میرے بغل میں ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، انتقال ہو گیا اس بیچارے کا، وہ بھی اسی علاقے کے رہنے والے. سجدہ میں میرے بغل میں تھے تو سجدہ میں بجائے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے وہ اردو میں بول رہے تھے، اے میرے مالک مجھ کو بخش دے، میری مغفرت کر دے. سجدے میں کہہ رہے تھے، حالانکہ ان کو تسبیح پڑھنا چاہیے تھا سبحان ربی الاعلیٰ، مگر ان کا دل یہی چاہتا تھا کہ میں اسی طرح سے پڑھوں. نماز کے بعد میں نے ان کو ٹوکا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھیے. آپ اپنی نماز دہرائیے. آپ یہ اردو میں بول رہے ہیں تو اردو کا کوئی لفظ نماز میں نہیں چلے گا، نماز ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. بہرحال بیچارے نے مان لیا. تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ اپنے مطلب سے بھی بہت ساری چیزیں جوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں چاہیے، بلکہ دیکھو کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں. بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ کریں. آپ اپنے عقیدے پہ مضبوط رہیے اور اسی مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے عقائد پر مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے.